انوش یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہہ دیا فورینزک کے بعد یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فوٹیج میں تصویر بھی جو یاسمین راشد دکھائی دے رہی ہیں وہی ہیں, آواز بھی انہی کی ہے, سو اس کا نیچر جو ہے ایڈمیسیبل ہو جاتا ہے ایز ایویڈنس ان کورٹ. مگر ان کی ایسی کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ کنیکٹ کر رہی ہیں ود کمیشن آف اوفینس؟ کین یو اسپیسیفائی دیٹ؟ میں ابھی فی الحال کے لیے آئی ووڈ جسٹ سے کہ ان کی پریزنس موقع پر بہت یہ ایک اٹس اے بگ کوشچن مارک, وائی واز ہی دیئر. سو اس کو اب ابھی میرے خیال سے یہ پروسیس آف انویسٹیگیشن پہ ہمیں چھوڑنا چاہیے, بیکاز اگر میں اٹ وونٹ بی این اپروپریٹ فورم ٹو ڈسکس آل دا انویسٹیگیشن, بیکاز ابھی یہ عدالت میں ڈسکس ہونا ہے, اس پہ آرگیومنٹس ہونے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ گیو اٹ اے بٹ آف ٹائم سو دیٹ وہ وہاں پر کچھ چیزیں ڈسکشن کے بعد دین I'm always available and I'm at disposal. ہم اس کو پھر سے ڈسکس کریں گے, بیکاز کچھ چیزیں ہیں جو ابھی I understand that, مگر شاید یہ سوال اٹھ بھی نہ رہے ہوتے اگر آپ لوگ پریس کانفرنس اپون پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے. اتنا انپریسیڈنٹڈ لگ رہا ہے اور ناقابل تردید شواہد کا بھی ذکر ہو رہا ہے, تو وہ اسی لیے پوچھا کہ کون سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے. بٹ یو سینگ یہ قبل از وقت ہے, نہیں بتا سکتے. بٹ از اٹ یہ نیچرل ہے کہ آئی جی صاحب, آپ کہہ رہی ہیں سوال نہیں ابھی اٹھنے چاہیے, لیکن آئی جی صاحب اتنی پریس کانفرنس سے کریں گے تو انوش سوال تو اٹھیں گے, رائٹ؟ نہیں, آپ کا یو ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک کوشچنز, آف کورس آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ اینڈ یو آر آلویز ویلکم. میرے خیال سے بھی شاید ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ٹو کمیونیکیٹ ود آل آف یو, اینڈ آف کورس آپ لوگ ایک وہ فورم ہے جہاں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے ٹو گیٹ ٹو دا میسز, اور کہیں پر کوئی ایسی غلط یا مسکنسیپشن آ رہی ہے تو وی آلویز ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو اینڈ وین ایور یو کانٹیکٹ اس, اینڈ یور کوشچنز آر آلویز ویلکم. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا انویسٹیگیشن ریلیٹڈ سینسٹیو مٹیریل ہے وچ آئی ووڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو آنسر یور کوسچن. پہلے آئی جی صاحب نے بھی ذکر کیا, پھر ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو ان کے موبائلز آپ لوگوں نے لیے اور اس کے اندر سے واٹس ایپ کالز اور ڈیٹا آپ کو ملا, اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ یہ پرمیشن سے لیا, واٹ از دا لا سے اباؤٹ اٹ؟ کیا قانون کے تحت ڈیٹا یا فونز یا اینڈرائڈ انکرپٹڈ ڈیٹا یہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو کسی کے لیے سیلف انکریمنیٹنگ ہو؟ اور کیا یہ کورٹ آف لا میں کل کو چیلنج تو نہیں ہو جائے گا ایڈمیسیبلٹی اس ایویڈنس کی جو ہے؟ ڈز دیٹ وری یو, یا یہ گراؤنڈ کورڈ ہے؟ جی مہر, آپ دیکھیں ہم جن کیسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہیں اینٹی ٹیررزم, اور اس سے بڑا کوئی سیکشن اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. دیز آر کرمنل کیسز, اور جس کے اندر وینڈلزم سے لے کر سارے چارجز لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بیکاز یہ بہت زیادہ کوشچن فریکوینٹلی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ سارے چارجز سب کے اوپر اپلائی ہوں گے. ایسا نہیں ہے, جس کا جو رول سامنے آئے گا اس کے مطابق سیکشن آف لا اٹریکٹ ہوگا ٹوورڈز دیٹ پرسن. سو یہ جو آپ نے کہا کہ کس قانون کے تحت, ونس اے پرسن از وانٹیڈ ان اینٹی ٹیررزم کیس, تو لا پرمٹ کرتا ہے آپ کو, ایک تو ہاٹ پرسوٹ سے لے کے آنورڈز جو ہے آپ کسی کو گھر پہ ریڈ کرتے ہیں وہاں تک کی بات میں کروں گی, اس ساری چیز میں آپ نے ایویڈینس کلیکٹ کرنا ہے. سو یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر لا ٹوٹلی پرمٹس یو کہ آپ کو جو بھی ایسے ایویڈینس کی ضرورت ہے, موبائل فون ہو گئے, وہ ہم کسٹڈی میں لیتے ہیں ان سے جب بھی ہمیں یا تو موقع سے مل جائے, یا پھر ہم فزیکل ریمانڈ میں لیتے ہیں جب ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور آبویسلی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ میں ملزم آتے ہیں تو تب ہم ان سے یہ چیزیں ریکور کرتے ہیں کہ یہ کہاں موجود تھیں, کہاں یوز ہوئیں. وہ پورا پروسیجر ہے لا کا. ان لافل کام کبھی بھی کوئی کریں گے تو وہ میں ان لافل تو کہا ہی نہیں, مگر انوش دا پوائنٹ از کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور کہیں بھی ایسا جھول نہ ہو, ایسا لوپ ہول نہ ہو جس سے لوگ نکل جائیں, ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے اوپر سوال اٹھ جائے, کوشچن مارک اٹھ جائے. دس از دا ریزن. میں غیر قانونی کا الزام نہیں لگا رہے, بٹ کوشچن اٹھ رہا ہے بیکاز کرمنل لا میں, اینڈ ایز یو بیٹر انڈرسٹینڈ, اسٹینڈرڈ آف پروف تو بہت ہائی ہے نا. بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کی بات ہوتی ہے کرمنل لا میں, پروبیبلٹی کا تو معاملہ ہے نہیں ادھر. نہیں مہر, آف کورس اٹس جسٹ لائک اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اور اپنے لا کی جو ہمارے پاس ہمیں پرمٹ کرتا ہے اس کے مطابق آئی او کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے, اور آبویسلی اپنے ساری انویسٹیگیشن کی ہوئی چیزوں کو دین وی پٹ ایوری تھنگ ان فرنٹ آف دا جج, اینڈ آبویسلی جج از لائک اٹس دین اپ ٹو دیم کہ وہ کیا ڈیسائڈ کرتے ہیں. اور آبویسلی آئی تھنک کہ وہ اس ایویڈینس کی روشنی میں اور اپنی ججمنٹ کی روشنی میں جو بھی ججمنٹ دیں گے, آف کورس وہ بہت ہی
لا کے مطابق ہوگی اینڈ دس از وٹ از ایکسپیکٹڈ فرام آل. اینڈ انوش ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اگین، جس طرح میں نے کہا کہ جن کلپرٹس نے، جن لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا جنا ہاؤس کے اندر، دیز امیجز ہمیں دیکھنے کو ملے وچ ول ہانٹ اس فار ایور، ان کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. بٹ فالٹی پروسیکیوشن سے معاملہ سارا بگڑ جائے گا. جسٹس آلسو مسٹ سین ٹو بی ڈن، دکھنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ اور اصول ہے، کسی اور کے لیے کچھ اور اصول ہے. کیونکہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی جی صاحب نے امیجز دکھائے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی تھیں دے وینٹ اسکاٹ فری. وہ ابھی بھی ہر ایک سے مل رہے ہیں، اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، دے آر موونگ اراؤنڈ پبلکلی سکون سے. ان کا نام تک لیا آئی جی صاحب نے. تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ کلپرٹس کو پکڑا جائے، ان کو پنش کیا جائے، اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ ایک رائٹ امپریشن جائے، یعنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، استغاثہ کے حوالے سے. لیکن کچھ لوگ جس طرح ہم نے کہا کہ وہ دیز کوشچنز ول ارائز. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یا تو آئی جی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دینے کی ضرورت ہے؟ I totally agree with you, Meher. I have no doubts about that because آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ایسا دیکھیں، جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یس دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بی کاٹ یٹ، اور ہم اس پہ اب دیکھیں کام ہو رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے. جو واقعہ 9 مئی کو ہوا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسا کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں دوبارہ ہو. سو وی جسٹ وانٹ کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. اور ایک جو اتنا بڑا کرائم کمٹ ہو گیا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور دوبارہ ہم چاہیں گے بھی نہیں کبھی ہو، ان کو جو بھی انوالو تھے اس کے اندر ان کو لا کے مطابق ان کو فیس کرنا چاہیے، اور جو لا کے مطابق ان کی پنشمنٹ بنے گی وہ ان کو ملنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم میں سے یہ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ جس نے کرائم کمٹ کیا ہے وہ چھوٹ جائے، جیسے ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس نے کرائم نہیں کیا ہے وہ بھگتے، غلط سزا بھگتے. اسی طرح ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس نے کرائم کیا ہے اور وہ واقعی اس میں انوالوڈ ہے اور اس کے پیچھے کانسپریسی سے لے کے وہ اس کرائم آف سین پہ موجود ہونے تک کوئی بھی جو موجود تھا وہ کسی بھی فالٹ انویسٹیگیشن کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی ریزن کی وجہ سے جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس طرح چھوٹ جائے گا، تو پھر ہمارا جو سارا مقصد ہے وہ اس ایکسرسائز کا وہ ختم ہو جائے گا. بیکاز لا شوڈ آلویز پریویل اینڈ نتھنگ از ابو اسٹیٹ.